لوگ کہتے ہیں ہم نے یا ودودو کا بہت زیادہ ورد کیا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے، لیکن محبت نہیں پیدا ہو رہی۔ میں کہتا ہوں آپ جتنی بار بھی پڑھتے ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، سوائے ثواب تو ملتا رہتا ہے لیکن فائدہ کامیابی کب ملتی ہے؟ بہت زیادہ تعداد میں پڑھنے پہ کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی تب ملتی ہے جب آج میری ان باتوں پہ آپ عمل کرنا سیکھ لیں گے۔ جو لوگ یا ودودو کو پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور اس کے باوجود ان کو رزلٹ نہیں ملا، آئیے پھر تمہیں بتاؤں کہ یا ودودو کا ورد کیسے کرنا ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی، کیسے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص یہ جان جاتا ہے کہ واقعی ہی یا ودودو کے اندر اللہ نے تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ دیکھیں یا ودودو الودود، اب پڑھنا الودودو چاہیے یا ودودو چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز، آپ کے پاس ایک خوشبو ہونی چاہیے۔ خوشبو کوئی بھی آپ جو آپ کو پسند ہے، پسندیدہ جو خوشبو ہے آپ کی، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب لگاتے ہیں تو آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس خوشبو کا آپ استعمال کریں۔ کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آگے چل کر۔ جو کمزوریاں ہیں نا، یا ودودو پڑھنے سے آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو ان کمزوریوں پہ غور کریں۔ اور بہت سارے لوگ جب اس عمل کی طرف میری ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، 3 دن صرف ہے، 3 دن ایسے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتے ہوئے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا 3 دن گزر جاتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف 3 دن ان چند باتوں کے اوپر عمل کر کے اس عمل کو کر لیتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی مایوس نہیں ہوتے۔ ساری زندگی پھر لوگ ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، لوگ ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تسخیر ملتی ہے اس عمل سے، محبت گہری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی محبت اگر میاں بیوی کے لیے پیدا کی جائے تو وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی فضل سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس لیے جو کمزوریاں ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہے، آپ نے ان کو دور کرنا ہے۔ اور اس عمل کا آغاز کرنا اس نیت کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اب ایک ایک چیز میں بتاتا جاؤں گا، آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، اسی کے دوران ہی یہ عمل بھی بتا دوں گا کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ اور وقت بھی بتا دوں گا، تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، بار بار کسی سے وظیفہ لینے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ کیونکہ محبت کا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ اب جیسے میں مثال دے رہا ہوں، میاں بیوی کے لیے اگر کوئی شخص کر رہا ہے، یا کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، یا کسی کا بیٹا برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو وہ اس عمل کو اس طرح کرے کہ صرف اور صرف ایک تو اس نے خوشبو کا استعمال کرنا، دوسرے نمبر پر نیت کرنی ہے۔ نیت یوں کرنی ہے کہ یا اللہ میں اس چیز کی نیت، اس بات کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جو برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، یا میرا شوہر جو میری طرف نہیں دیکھتا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو اس عمل کی برکت سے تو اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ یا میرا بیٹا برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا، میری نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو میرا فرما بردار بنا دے اور اس کی برائیوں کو دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ مثلا میں نے ایک نیت کا سکیچ طریقہ دیا ہے، باقی آپ جس کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ مثلا بہن بھائی بھی آپس میں اس طرح نچاکیاں ہو جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یا دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا کسی کے ساتھ، جو جائز رشتے ہوتے ہیں، جائز رشتوں میں کوئی بھی رشتہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس میں مبارک ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یا ودودو کا مطلب یہ اے محبت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ودود ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت بہت پیدا فرماتا ہے۔ لیکن اگر بندے اس طرف نہ آئیں تو وہ بندوں کی اپنی غفلت اور کمزوری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب بننے کا طالب ہو،
اس کے دل میں یہ طلب ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اسے چاہیے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، برائیاں نکل جاتی ہیں، سارے غم نکل جاتی ہیں، ساری فکریں نکل جاتی ہیں، اللہ کی محبت اس کے دل میں بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عمل کرنا ہے تو آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر رہی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کھلا سکتے ہوں اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو، اپنے شوہر کو، تو کھلا دیں، تو کھلانے سے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر صرف تصور میں بھی دم کر دیں گے تو فائدہ اثر فوراً ہوگا، لیکن کھلانے پلانے سے تاثیر اور طاقت اور اثر زیادہ ملتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اب دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، شاید آپ نے نوٹ کی ہیں یا نہیں۔ ایک چیز نیت، دوسرے نمبر پر کھلانے پلانے والی، اگر کھلا پلا سکتے ہیں تو اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خوشبو کا استعمال، یعنی کہ چوتھا سٹیپ لے لیں، چوتھے نمبر پر خوشبو کا استعمال آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے وجود پہ لگا کے بیٹھنا ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ نے اپنے منہ کو میٹھا رکھنا ہے۔ جب یہ عمل کر رہے ہونا تو منہ آپ کا میٹھا ہونا چاہیے، جسم خوشبودار ہو اور منہ آپ کا میٹھا ہو، کیونکہ محبت کے لیے عمل کیا جا رہا ہے نا، تو محبت ایسے تھوڑی پیدا ہوتی ہے، محبت کے لیے کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے وظائف کیے ہیں محبت کے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بڑے بڑے وظائف نہیں، یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، لیکن ان باتوں پر عمل کر کے کرنا ہے، پھر تسخیر کیسے ملے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی، لوگ کس قدر تمہاری طرف مائل ہوتے ہوئے آئیں گے، اس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے نا اس کی بیوی اس کی تابع دار رہے اور دل سے اس کے ساتھ وفا کرے اور مرتے دم تک اس کا ساتھ نہ چھوڑے، یا جو یہ عورت چاہتی ہے، اور اسی طرح بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتوں کے تقاضے، آپس کی ہمدردی کا ہونا انتہائی ضروری۔ اگر رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے سب کو کھلا دیں، اتنی تعداد میں، اس ترتیب کے ساتھ نیت کر کے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ نوعیت سنت الاعتکاف، یہ نیت آپ نے کہی اور اس سے پہلے جو نیت بتائی وہ آپ نے کی، پھر آپ عمل کرنے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا درود پاک پڑھ لیں، بہت سارے لوگ 3 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن جو درود پاک کی تعداد بتائی جائے اس کے برابر ہی درود پاک پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے درود پاک کی تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی، اور یہی کچھ سستیاں ہوتی ہیں، کچھ غفلت ہوتی ہے، لوگ جس کو کر جاتے ہیں، تو ہم نے ان تمام چیزوں میں سستی نہیں کرنی۔ دیکھیں، آپ باوضو ہوں، آپ طہارت شدہ ہوں، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور جس ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اب ٹائم کے بارے میں بھی بتا دوں۔ دیکھیں جتنی شرائط میں نے بتائی ہیں نا، اس پر ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے، ہر شخص عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، صرف ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں، یہ کیا ہوا، اب ایسے کریں گے، اب فلاں کریں گے، تو ایسے ویسے نہیں آپ نے سوچنا۔ اگر تو اس سے آپ نے مکمل فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو اس پر مکمل یہی ترتیب اختیار کرنی پڑے گی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کو پڑھنا بھی آپ نے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب فجر کی سنتیں پڑھ لیں، فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ بالکل آسان اور سادے الفاظ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور خوشنودی ملتی ہے،
دنیا کے ہر کام میں تقریباً آسانی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ جس کے سامنے بھی جائیں گے نا، آپ کی زبان میں مٹھاس اتنی پیدا ہو چکی ہوگی، آپ کی زبان میں تاثیر اتنی آ چکی ہوگی کہ ہر شخص آپ سے ہمدردی کا اظہار کرے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کوئی شریر جانور بھی ہو نا، تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے تابع دار ہو جاتا ہے، وہ اپنا شریر پر لڑنا تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور بہت سارے عاملین تو جو ہیں وہ یا ودودو کا نقش بھی دیتے ہیں، اور ہم بھی نقش کے دیا کرتے تھے، لیکن آج کل لوگ کیونکہ پھر اس کا غلط استعمال کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ محبت کا انتہائی کمال کا نقش ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ عمل کر لیں گے نا، تو پھر آپ کو کسی اور وظیفے کے پڑھنے کی محبت کے لیے خاص کر ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی، اور اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل اس سے پہلے رمضان شریف میں بھی بتایا گیا، اور اس یا ودودو کا چلہ بھی لوگ کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو آپ اس مہینے میں کریں، کسی اور مہینے میں کریں، کسی دن بھی شروع کریں۔ ایک بات کا آپ نے ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ منگل اور بدھ کا دن جو ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ تر جو وظائف کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں نفرت کے، یا کسی دشمن کے لیے، یا دیگر چیزوں کے لیے۔ جو محبت کے اعمال ہوتے ہیں اس میں آپ پیر کا دن، یا آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ بدھ کا جمعرات کا دن کوشش کریں، اور جمعہ کا دن، پیر کا دن، اگر یہ 3 دنوں میں سے کسی ایک دن شروع کریں، یا بدھ جمعرات جمعہ، یہ 3 دن جو ہوتے ہیں نا، ان 3 دنوں میں اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو وقت بتایا اس وقت میں، جو درود پاک بتایا اس درود پاک کے مطابق اتنی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ محبت میں اتنی تاثیر آئے گی کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور آپ کو یہ حیران کر دینے والا عمل ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سی چینی یا جو چیز بھی آپ نے لینی ہو حسب ضرورت آپ لے لیں، اور بیوی کو کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں، اور شوہر کو کھلا سکتی ہیں تو ضرور کھلائیں۔ تو آپ نے اس عمل کو 11 روز تک آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ جو بیوی ہے نا، اگر شوہر کے لیے کر چاہتی کہ ساری زندگی محبت ختم ہی نہ ہو، تو 11 روز تک کسی میٹھی چیز یا پانی کے اوپر دم کر کے اس کو کھلاتی رہے، روزانہ کھلاتی رہے۔ انشاءاللہ اتنی محبت پیدا ہوگی کہ کبھی بھی نفرت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور لوگوں کے دلوں پر چھا جائے گی، اور اپنے شوہر کے دل پر چھا جائے گی۔ اس کی محبت ایسی اس کے دل میں پڑ جائے گی کہ کبھی اس کو اپنے سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں کرے گا۔ تو تعداد اس کی ہے 11 روز تک آپ نے اس میں پاک کو 12,500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی جو وقت بتایا اس میں کر لیں، یا کسی بھی وقت، رات کا وقت بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت مقرر کر کے آپ اس کو اتنی تعداد میں پڑھ کر کھلانا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے پناہ اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یقیناً کسی اور محبت